والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سورہ واقعہ کی اجمالی تفسیر اور بعض معارف کے ضمن میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت کے اوپر ایمان رکھنا اصول دین مبین اسلام میں سے ہے. یقیناً جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کا بالاتفاق نظریہ یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے ہے، اصول دین میں سے ہے، اصول عقائد میں سے ہے کہ جس کے اوپر عقیدہ نہ رکھنے سے انسان دین کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. عقائد اور اصول سے متعلق جو نظریات پائے جاتے ہیں ان میں اگر انسان کے اندر کوئی شبہہ پایا جائے کسی اصول کی نسبت، تو یہ شبہہ اسے دین کے دائرے سے خارج نہیں کرتا. جو چیز انسان کو دین کے دائرے سے خارج کرتی ہے وہ صریح انکار ہے کسی بھی اصل کا، کسی بھی عقیدے کا جو کہ ضروریات دین میں سے ہو. مثلا پروردگار عالم کی بعض صفات کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی شبہے سے دوچار ہوں. نبوت کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی شبہ ہو، امامت کے حوالے سے یا عادل کے بعض مراتب ہمیں سمجھ میں نہ آ رہے ہوں. اسی طرح سے قیامت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کو ہم اس طریقے سے درک نہ کر پا رہے ہوں. لیکن ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر انسان صریحاً منکر ہو جائے کہ میں اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں. مثلا نعوذ باللہ من ذالک کوئی یہ کہے کہ خدا میری نظر میں عادل نہیں ہے مثلا، یا عادل کی کوئی ایسی تعریف کرے کہ جو اصل عدالت الہیہ سے مخالف ہو. نبوت کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں نبوت کے کسی مسئلے میں کوئی شبہ ہو، لیکن ایک مرتبہ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ میں کسی بھی وحی کا قائل نہیں ہوں، کوئی نبی نبوت کے سلسلے کا، خدا سے ارتباط کا میں قائل نہیں ہوں، تو ایسا شخص جو صریحاً انکار کرنے والا ہے یہ دائرہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. لہذا قیامت کے بارے میں ہم نے ایک مرتبہ تو اپنے آپ کو یعنی عقیدے کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے دیکھنا ہے کہ ظاہری اعتبار سے ہم خدا نخواستہ کوئی ہم میں سے ایسا ہے یا نہیں کہ جو قیامت کا منکر ہو، اس اعتبار سے کہ بھئی کوئی قیامت نہیں آنے. اگر کوئی شخص صریحاً اس عقیدے کا حامل ہے تو پھر ایسے شخص کے ایمان کے حوالے سے علماء نے جو بحث فرمائی ہے وہ واضح ہے. لیکن ایک مرتبہ انسان کو قیامت کے آنے کے یا قیامت کے حوالے سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے وہ شبہات میں دوچار ہے. تو میں نے ایک جگہ تفصیلاً اس بات کو بھی عرض کیا تھا کہ تمام عقائد، تمام معارف اور تمام اصول دین کے بارے میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان کا جو اصل کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمارے عقائد میں اور ہمارے اصول کے اندر شک کو ایجاد کرے. اس لیے کہ شک عقیدے کی دیوار میں اس دراڑ کا نام ہے، اس سوراخ کا نام ہے کہ جہاں
یعنی اگر ہم نہج البلاغہ کی اصطلاح میں بات کریں تو شیطان اپنے انڈے اور بچے دیتا ہے. ایک جگہ کہیں مجلس کے دوران میں نے بات کی تو بعض بچوں کے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ کیا واقعی شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے دیتا ہے. شیطان کے انڈے اور بچوں سے جو ٹیکنیکلی مراد ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایسے بیج بو دیتا ہے شیطنت کے اور وسواس کے کہ جو آگے چل کر انسان کو اس کے عقیدے میں یا سست بنا دیتے ہیں، اس کے عقیدے کو یا کمزور کر دیتے ہیں، یا بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اس عقیدے سے منکر اور منحرف ہو جاتا ہے. ساری کنڈیشنز خطرناک ہیں. لہذا ہم جو اپنے بارے میں ایک مرتبہ یہ تصور رکھتے ہیں یا سوچتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عقائد کو اتنا مضبوط رکھیں کہ شیطان ہمارے اندر نفوذ نہ کر سکے، ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی قوت موجود رہے کہ جو شیطان کو ہمارے اوپر نفوذ سے محفوظ رکھے، ایک شیلڈ جس کو آپ کہہ لیں، جس کو ہمارے ہاں آج کل کمپیوٹر کی زبان میں کہتے ہیں جی شیطان کا اینٹی وائرس ہمارے پاس کوئی ہونا چاہیے کہ اگر شیطان ہمارے اوپر حملہ بھی کرے تو ہم شیطان کے اس حملے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. یہ جو اینٹی وائرس آپ کہہ لیں یا جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی عقیدے سے متعلق اگر آپ کے اندر کوئی سوال ایجاد ہوتا ہے کہ جسے آپ حل نہیں کر پا رہے تو اس کو چھوڑیں نہیں، ان آنسرڈ نہیں چھوڑیں، بلکہ اس کے اوپر خود بھی غور و فکر کرتے رہیں. اگر کتابیں مہیا ہیں تو کتابوں سے رابطہ کریں، رجوع کریں. اگر علماء موجود ہیں تو علماء سے رابطہ کریں، رجوع کریں، اور کوشش کریں کہ مسلسل اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں یہاں تک کہ وہ سوال آپ کے لیے حل نہ ہو جائے. بٹ چھوڑے نہیں اسے. اگر آپ نے سوال کو چھوڑ دیا، اس شبہ کو رہنے دیا، یہی شبہ آہستہ آہستہ انسان کے نفوذ میں، نفس میں شیطان کے نفوذ کے راستے کو کھول دیتا ہے. یعنی ہم اپنے بارے میں بات کروں کہ اگر میرے اندر کسی عقیدے سے متعلق سستی پائی جاتی ہے، ہم اتنے اچھے طریقے سے عمل کے میدان میں نظر نہیں آ رہے، تو ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرا اس چیز کے بارے میں بلیف، اس چیز کے بارے میں عقیدہ کنفرمڈ نہیں ہے. اب ہمارے ہاں سائیکالوجی کے اندر بھی یہ بحث پائی جاتی ہے کہ کیا چیز ہے جو آپ کا بلیف بنتی ہے. خود وہاں پر جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی آپ کی لرننگ پروسیس میں، جس کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا، وہ آگے چل کے صلاحیت رکھتی ہے کسی مقام پر بلیف بننے کی. لیکن جو چیز آپ نے سمجھی ہی نہیں ہوگی، صرف کسی کے کہنے پر یا کسی بھی سوشل یا کسی اور پریشر کے تحت آپ نے اگر مان لی ہوگی تو وہ عقیدہ نہیں بنتی. عقیدہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں، یعنی اگر ہمارے اندر کوئی نیگیٹو عقیدہ بھی پایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر اس کے متعلق کوئی نہ کوئی ایکسیپٹنس پائی جاتی ہے. کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو مانا ضرور ہوتا ہے، تسلیم ضرور کیا ہوتا ہے، چاہے غلط ادلہ کے ذریعے سے ہو، چاہے غلط طریقے سے، چاہے شبہات کے ذریعے سے کیا ہو، مغالطات کے ذریعے سے کیا ہو، لیکن ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے. یہی کنڈیشن ہے. آپ دیکھیں جب ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کفر پر ہیں، جو لوگ باطل پر ہیں اور وہ باطل کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہمارے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. یعنی میرے لیے ایک سوال ضرور تھا جب ہم مثلا کربلا کو پڑھتے ہیں اور کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب قاسم علیہ السلام ایک جملہ کہہ رہے ہیں جو ان کی شدت ایمانی کا ایک اظہار ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں موت کیسی لگ رہی ہے، تم موت کو کیسا پاتے ہو، تو وہ سید الشہداء کے ساتھ ہونے، حق پر ہونے کی اس شدت کو اس جملے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ احلی من العسل، مجھے شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے. یہ شدت ہے اور انسان کے اندر عقیدے سے متعلق وہ ایمان اور اس کنفرمیٹی کا مقام ہے کہ جہاں پر وہ شدت کے ساتھ ظہور کر رہا ہے. لیکن اب یہی الفاظ آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں تو کچھ ایسے افراد کے منہ سے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو مثلا جنگ جمل میں اونٹ کے گرد اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ تاریخ ہے. ان افراد کو اس اونٹ کی مینگن سے جو ہے وہ عود اور عنبر اور لوبان سے زیادہ اچھی خوشبو آ رہی تھی اور وہ اس اونٹ کے گرد کھڑے ہوئے تھے. تاریخ ہے. اس کے بالوں کو وہ تبرک کے طور پر لے کے جا رہے تھے.
اور اس اونٹ کے گرد یعنی ایک تاریخ کے مطابق 7,000 افراد نے جان دی. آپ یہ تاریخ میں مبالغات نہیں ہیں، یہ وہ شدت ہے اس عقیدے کی کہ جو ان افراد کو اس اونٹ کے قریب کھڑے کیے ہوئے، اس کے گرد حصار کیے ہوئے ہے، اور پھر وہاں ان کے جملوں زبان سے یہ جملات نظر آ رہے ہیں کہ ان کو اس کے لیے اپنی جان دینا احلی من العسل. اب ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی مطلب مجھ جیسا بھی ایک شخص کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہاں کربلا میں جناب قاسم موت کو اس طریقے سے دیکھ، یہاں پر یہ اونٹ کے گرد اپنی جانوں کو قربان کرتے ہوئے یہی جملے کہہ رہے ہیں، تو سٹینڈرڈ کیا ہے، ہم کیسے معیار اور مشخص کریں گے؟ تو وہ سٹینڈرڈ کا مرحلہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جنگ میں سولو کیا. جب ان سے کسی نے آ کر پوچھا کہ یا مولا امیر المومنین مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی بہرحال شخصیات ہیں، تو حضرت نے اس کو سولو کرنے کے لیے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے سب کے لیے بہت بڑا مقام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ تم جو شخصیات کے ذریعے سے حق کا معیار قائم کرو یہ غلط اپروچ ہے. بس رائٹ اپروچ کیا ہے؟ فرمایا اعرف الحق، حق کو پہچانو، تعرف اہلا، خود بخود اس کے اہل کو پہچان جاؤ گے. یہ ایک تاریخ ساز مرحلہ ہے. یہ یعنی اگر میں اب اس کو آ کر انالیسس کرنا چاہوں تو میری نظر میں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں شخصیت پرستی سے باہر نکال رہے ہیں. شخصیت پرستی میں نہ جائیں. سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ شخصیت پرستی کا ہوتا ہے. دیکھیے اہل بیت اطہار جب اس مقام پر ہیں، اس منزلت پر ہیں کہ جہاں پر عصمت مطلقہ بھی انٹرٹین کر رہے ہیں، خدا کی طرف سے تائیدات بھی حاصل ہیں، معصوم ہیں، مقام امامت پر فائز ہیں. حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام خود یعنی جب ان سے پوچھا جا رہا ہے مولا حق کس طرف ہے، تب حضرت امیر یہ کہہ سکتے تھے نا کہ تم نے مگر پیغمبر کو کہتے ہوئے نہیں سنا کہ علی مع الحق والحق مع علی، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ جس طرف علی کا رخ ہو جائے پروردگار تو حق کو بھی اسی طرف موڑ دے. یعنی یہ سٹرینتھ ہے، آپ غور کریں نا. اب اتنی اسٹرانگ حدیث کسی کے ساتھ ہو اور اس سے آ کر کوئی یہ پوچھے کہ مولا حق کس طرف ہے، تم یعنی ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن انسان سوچے تو صحیح تھوڑی دیر کے لیے کہ حضرت یہ جملے بھی کہہ سکتے تھے نا کہ بھئی تم نے نہیں سنا کہ پیغمبر نے میرے بارے میں، صحیح سند حدیث ہے، میرے بارے میں پیغمبر نے کہا میں ہوں حق، میں ہوں جہاں وہاں پر حق ہے. یہ کہہ سکتے تھے، اور ہی ہیز دا رائٹ. حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنے کا حق بھی ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت امیر اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت امیر کہہ رہے ہیں نہیں، تم شخصیت کے دائرے سے باہر نکلو، حق کو پہچانو. میں حق پر ہوں یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، حق میرے ساتھ ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، میں جہاں جاؤں گا حق میرے پیچھے آئے گا یہ الگ بحث ہے. لیکن جس وقت حق کو پہچاننا ہے، حق اپنے وجود کے اندر کسی اور دلیل کا محتاج نہیں ہے. لہذا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. خود اس بات پر اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے غور کریں، پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک کیا ہے؟ الحق. اب موضوع نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کبھی رہا تو تفصیل سے بھی عرض کروں گا. الحق ایک معنی سمجھنے کے لیے پروردگار کی صفت کا کیا؟ حق مطلق کائنات میں پروردگار کی ذات ہے. اب جو حق مطلق ہے اس کو اپنی پہچان کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. ایبسلیوٹ حق ہے، ایبسلیوٹ رائٹنس ہے. اب یہ جہاں پر کیفیت موجود ہے تو اس کو اپنے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا بہت ساری آیات کے جو پروردگار فرماتا ہے کہ میں اپنے آپ پر خود دلیل ہوں، میں اپنی دلیل خود ہوں، مجھے کسی اور کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایبسلیوٹ حق ہے، اور حق کی کیفیت اپنے اندر ایسی ہے کہ وہ کسی اور کی دلیل کا، کسی اور سپورٹ کا محتاج نہیں ہوتا. لہذا حضرت امیر، اب اگر اس کو تحلیل کیا جائے، وہ ذات، وہ ہستی کہ جس کے پاس حق سے متعلق اتنی اسٹرانگ ادلہ موجود ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اعرف الحق تعرف اہلہ. حق کو پہچانو، اہل خود بخود سمجھ میں آ جائے. شخصیت پرستی انسان کو کہاں لے کر جاتی ہے؟ شخصیت پرستی اب اس طرف کیا ہے مرحلہ؟ شخصیت پرستی کا ہے.
شخصیت پرستی بعض اوقات انسان کو حق کو تسلیم کرنے سے مانع ہو جاتی ہے. اس کو سمجھیں, یہ ایک مسئلہ ہے. خود اہل بیت اطہار کیا چاہتے ہیں کہ حق کو بغیر کسی ایکسٹرا کنسیڈریشن کے, کسی اور سپورٹ کے پہچانا جائے. یہ ایک ایسی صلاحیت ہے حق کو قبول کرنے کی کہ جو انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو پھر جو تقوی میں ایک گفتگو ہے کہ تقوی کرتا کیا ہے, تقوی کے کمالات کیا ہیں. ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, یجعل لکم فرقانا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا. فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں تمیز. یہ جو حق و باطل میں تمیز ہے, فرق کرنا ہے حق اور باطل کے اندر, یہ صلاحیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان خود حق کو صرف حق کی خاطر ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے. یہ چیز حق ہے اور مجھے اس حق کو تسلیم کرنا ہے. اب چاہے میں جس شخصیت کے پیچھے جا رہا ہوں یا میری نظر میں جو محترم ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے یا نہیں, وہ اس کے اوپر فٹ آتا ہے یا نہیں. یعنی ہم نے حق کو شخصیات پر فٹ نہیں کرنا بلکہ شخصیات کو حق پر فٹ کرنا. جب انسان شخصیت پرستی میں آ جائے تب غور کیجئے گا, یعنی اللہ تبارک و تعالی اس ضمن میں اپنی ذات کے علاوہ گرچہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اسم حق کے تجلی اور مظہر تام میں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی حق کی منزل پر جب وہ اپنے آپ کو پہچانواتا ہے تو صرف اپنے آپ کو پہچانواتا ہے. یعنی حتیٰ اس حق کے اعتبار سے انبیاء بھی خود یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پہچاننا ہے حق کو پہچانو, ہم تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے. لہٰذا ایک جگہ میں نے بصیرت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں میں نے یہ بحث کی تھی کہ یاد رکھیے گا کہ خدا کو ہم نے خود خدا سے پہچاننا ہے. پیغمبر کی نبوت کی جو حیثیت ہے وہ خدا کی پہچان کے بعد ہے. بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ جملہ جس طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے, دیکھیں میں نے جب یہ جملہ کہا کئی لوگوں کو کنفیوژن پیدا ہو گئی ان پر, اور ہونے بھی چاہیے بہرحال, چونکہ ہم مقدس گرائی میں وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ مشکل ہوتی ہے, شخصیت کی یہ مشکل ہے. ہم نے یاد رکھیے گا خدا کو ہم نے پیغمبر کے ذریعے سے نہیں اصل وجود خدا کی بات ہو رہی ہے, اصل توحید کی بات ہو رہی ہے. اصل توحید میں خدا حتیٰ کسی کا, حتیٰ اپنے پیغمبر کا بھی محتاج نہیں ہے. یعنی ہم نے اگر خدا کو پہچاننا ہے تو خود خدا کو پہچانے, خود خدا کو پہچانے. آپ کو توحید سمجھ میں آئے گی تو نبوت خود بخود سمجھ میں آئے گی. بس نبوت اپنے وجود میں توحید کی محتاج ہے, توحید اپنے وجود میں نبوت کی محتاج نہیں ہے. اب ہم کنفیوز کہاں ہوتے ہیں؟ کنفیوز ہم یہاں پر ہوتے ہیں بالآخر پیغمبر ہمیں اللہ کو پہچانوانے کے لیے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں, ابھی کنفیوژن ہے. تو بھائی ہم تو اسی خدا کو پہچانیں گے نا جس کو پیغمبر نے پہچانوایا. تو اب یہاں پر جو بحث ہے وہ کیا ہے؟ اجمال و تفصیل کی. یعنی کیا؟ اصل وجود خدا, اس کی دلیل ہمارے پاس خود ہونی چاہیے, عقلی دلیل ہونی چاہیے. اس وجہ یعنی ہم اگر قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو اور ہم صرف یہ کہیں کہ جی میں نے خدا کو پہچانا صرف اس لیے کہ مجھے پیغمبر نے کہا تھا کہ کوئی خدا ہے, تو شاید حتیٰ یہ دلیل بھی ایکسیپٹیبل نہ ہو. کیوں؟ یہ تقلید ہے, یہ فیلوشپ, یہ آپ فالو کر رہے ہیں, یہ آپ پیچھے جا رہے ہیں. یہ نہیں چاہیے عقائد میں. عقائد میں کیا چاہیے؟ دلیل عقلی. کم از کم عقل کی کوئی دلیل آپ کے پاس. جیسے میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ بوڑھی خاتون اگر یہ کہہ رہی ہے کہ مثلا اس کائنات میں نظم, اس کا چلانے والا چھوٹی سی چھوٹی چیز کا چلانے والا ہونا چاہیے, تو کائنات کا چلانے والا یہ عقلی دلیل ہے. اسی لیے حضرت فرما رہا علیکم بدین العجائز, یہ جہاں پر بڑھیا عورت کے دین کے اوپر جو کہا جا رہا ہے, میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا اصل مطلب کیا ہے؟ ایسی بوڑھی خاتون کہ جو کم از کم اپنی عقل کو استعمال کر رہی ہے خدا کو پہچاننے کے لیے. لہذا پیغمبر ایک مرتبہ ہم نے خدا کو, ہاں یقیناً ہماری عقلیں پرواز نہیں رکھتی کہ ہم ڈیٹیلز میں خدا کی صفات کو سمجھیں, ڈیٹیل میں ان مسائل کو سمجھیں جو خدا سے مربوط ہیں, اور اس کی تفصیل کے لیے یقیناً پیغمبر اور ائمہ اطہار موجود ہیں. بس معرفت خدا کے اعتبار سے تفصیل میں ہم محتاج ہیں معصوم کے, لیکن اصل وجود کے اندر کہ اس کائنات میں کوئی خدا ہے یا نہیں, یا خدا ہونا چاہیے یا نہیں, ایک سے زیادہ ہے یا نہیں وغیرہ, یہ جو سوالات ہیں یہ آپ کو ہمارے پاس عقل سے ثابت ہونے چاہیے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علیہ.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لہذا یہاں پر بھی اس مقام پر آ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو اب ہمارے پاس بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ شخصیت میں جب آپ پھنس جائیں گے تو پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی پیغمبر تو ہماری تو حیثیت یہ ہے، ہم پیغمبر کے بغیر خدا کو پہچان نہیں سکتے. نہیں بھائی، وہ جو پہچاننا ہے وہ تفصیل کے اعتبار سے ہے، ان اعتبار سے ہے کہ جہاں پر انسان کی عقل پرواز نہیں کر پاتی. اور پھر یہ کہ خدا کی طرف سے احکامات کیا آنے ہیں یہ پیغمبر بتائیں گے، کرنا کیا ہے یہ پیغمبر بتائیں گے، حلال حرام کیا ہے پیغمبر بتائیں گے. لیکن خود پیغمبر، خود نبوت، اصل نبوت، جب تک آپ کو توحید کلیئر نہیں ہوگی، اصل نبوت سمجھ میں نہیں آتی. خود آپ اس پہ کبھی غور کریں گے تو یہ مطالب انشاءاللہ آپ کے لیے اور زیادہ واضح ہو جائیں گے. اب اگر کہیں پر آپ نے شبہ چھوڑا ہوا ہے تو وہ شبہ آگے چل کے کیا کرتا ہے؟ شیطان بڑے آرام سے، شیطان کبھی آپ کو واجب سے نہیں روکے گا، شیطان ڈائریکٹلی کبھی آپ کو حرام کی طرف نہیں، حتیٰ مستحبات و مکروہات میں ٹانگ نہیں اڑاتا. ابتدا کہاں سے کرتا ہے؟ اس عقیدے سے، اس عقیدے کی اس جگہ سے جہاں پہ آپ نے سوال یا شبہ چھوڑا ہوا ہے. لہذا میں نے عرض کیا کہ شبہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے انڈے بچے دیتا ہے. مراد کیا ہے؟ کہ وہ اسی جگہ کو جا کر اور بڑی خاموشی کے ساتھ، یعنی یہ پروسیس شیطان کا اتنا سلو اینڈ اسٹڈی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اس کو درک کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لہذا جو میں نے اشارہ بھی کیا کہ شرک خفی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو رات کی تاریکی میں کالے پتھر کے اوپر چونٹی کی حرکت کو سے تشبیہ کی گئی ہے، وہ یہیں سے. لہذا ہم نے قیامت کے حوالے سے عقلی بحث کی ہی اس لیے، اور اپنے ذہنوں میں دہرایا کریں، یعنی قیامت سے متعلق مطالب کو اپنے ذہن میں دہرائیں اور خود اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں قیامت کے حوالے سے کس جگہ پر سٹینڈ کر رہا ہوں. اگر آپ کے اندر سے مطمئن اور اطمینان بخش جواب آپ کو قیامت کی اکرنس کے اوپر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت کے ایمان کے اعتبار سے آپ نے ایک مرحلہ طے کر لیا. دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے حوالے سے مطالعات، قیامت کو پڑھیں، قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، بار بار اس کو پڑھیں. کیوں بار؟ اب آپ یہ خود آنسر میں آپ کو جہاں پہ جو دینا چاہتا ہوں، جو بہت سارے ذہنوں میں موجود ہوگا، کہ قیامت سے متعلق گفتگو قرآن میں بہت زیادہ ہے. ٹیکنیکلی آپ دیکھیں کہ قیامت سے متعلق گفتگو بہت زیادہ ہے. یعنی آپ اگر عدل الہی سے متعلق گفتگو جائیں گے تو شاید اتنی زیادہ آیات آپ کو اس طریقے سے اتنی شدت سے نہیں ملے گی. دو عقیدے قرآن کریم میں بھی بہت زیادہ شدت سے بیان ہوئے ہیں. ایک خود وحدانیت پروردگار ہے، توحید ہے، اور دوسرا قیامت. میں نے کچھ دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تمام اصول میں سے یہ دو عقیدے ایسے ہیں کہ جن کی کیفیت نسبتاً انسانی عقل میں مشکل سے آنے والی ہے. خدا سے متعلق ابحاث مشکل ہیں کیونکہ اس کی ذات ایسی ہے جو کہ عقل میں آ ہی نہیں سکتی، اس کو حس کے دائرے میں لایا ہی نہیں جا سکتا. لہٰذا نہج البلاغہ میں بھی بعض مقامات پہ حضرت امیر علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں اگر تم نے خدا سے متعلق کوئی بھی چیز ذہن میں بنائی ہوئی ہے وہ تمہارے وہم اور خیال کی مخلوق تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. میرے ایک استاد، خدا بہرحال ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، 8th کلاس میں جب میں تھا، بیسیکلی تو ہمارے اردو کے ٹیچر تھے سہیل خان نیازی صاحب. ابھی ان کے احسانات ہیں جو میں شاید ساری زندگی یاد رکھوں گا. اردو بھی انہوں نے ہمیں بہت اچھی پڑھائی اور بڑے ایک زبردست ٹیچر تھے اس اعتبار سے کہ ان کی پڑھائی کے دوران ہم نے اور بہت کچھ سیکھا. یعنی وہ جو استادوں کے اندر تربیت والا عنصر ہوتا تھا وہ ان کے اندر پایا جاتا تھا. تو ایک دفعہ وہ آئے، آ کر انہوں نے کلاس میں ایک دم سے کہا کاغذ نکالو، پینسل نکالو، کاغذ نکالو، پینسل نکالو. ہم نے کہا شاید کوئی سرپرائز ٹیسٹ آج ہم سے لیں گے. جب ہم نے کاغذ پینسل نکال لیا تو کہنے لگے کہ اب اس کاغذ کے اوپر کوئی ایک ایسی چیز ڈرا کرو جو دنیا کی، کوئی ایسا حیوان، کوئی ایسی چیز کہ جو دنیا کے کسی بھی حیوان سے کوئی مشابہت نہ رکھتا، کوئی مشابہت نہ رکھتا. اب بچوں نے اپنے طور پہ جو بھی ان کے تخیل میں آ رہا تھا انہوں نے اس کو بنایا. اب لازمات ہے جو بھی آپ بنائیں گے اس کا کوئی سر ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی دم ہوگی، کوئی آنکھیں ہوں گی، تو مشابہت ہے. وہ سب کو ریجیکٹ کرتے رہے. تو ہمارا ایک دوست جو تھا وہ خالی صفحہ اور پین لے کے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. تقریباً سبھی کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہ بھئی اس کا کچھ نہ کچھ تو ہے. تو اس نے آخر میں ایک ٹیڑھا سا دائرہ بنا دیا، ایک ٹیڑھا سا دائرہ، بس یوں کر کے اس نے ایک چیز بنا دی. جب سر کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ
امیبا سے ملتا ہے. اب میٹرک میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, ذہن میں ہوگا, نہیں بھی ہے تو میں بتا دوں. سنگل سیلولر آرگنزمس میں سے ایک بیکٹیریا ٹائپ کی ایک چیز ہے جس کو امیبا کہا جاتا ہے, جس کی باڈی کا کوئی شیپ نہیں ہوتا. تو وہ اسی طرح آپ جب بھی اس کو بنائیں گے اس کی ڈرائنگ ایسی ہی بنتی ہے ٹیڑھی مکوڑی سے, اس کی کوئی شیپ نہیں ہے بس ٹیکنیکلی. تو جب انہوں نے بنا, انہوں نے کہا یہ تو اس سے ملتا ہے, بات ختم ہو گئی. جب ہم سارے بیٹھ گئے اور ایک طرح کی شکست ہم نے تسلیم کر لی, تو پھر استاد نے ہم سے کہا کہ یاد رکھو مخلوق کبھی خالق سے آگے نکل کر نہیں سوچ سکتی. ہماری جو کچھ بھی ذہن میں جو کچھ بھی ہے نا وہ ہماری آبزرویشن ہے. اب مطلب خود سوچیں نا, آپ جو چیز آپ نے آبزرو نہیں کی اسے سوچ سکتے ہیں, جو چیز آپ نے دیکھی نہیں اسے آپ کنسیڈر کر سکتے نہیں کر سکتے, جو چیز آپ نے سنی نہیں سونگھی نہیں. معمولاً ذائقوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے, یعنی اگر آپ نے کوئی پھل نہیں کھایا ہوا یا کوئی چیز نہیں کھائی ہوئی تو میں آپ کو ذائقہ ڈسکرائب تو کر ہی نہیں سکتا, وہ مجھے آپ کو چکھانی پڑے. اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں تو مجھے آپ کو ذائقہ کرانا ہوگا, ایک دفعہ آپ کو چکھاؤں گا تب آپ سمجھیں گے کہ اچھا یہ ذائقہ ہے. تو ہمارا مسئلہ کیا, آپ غور کیجیے گا, یعنی یہ مخلوق کی مجبوری ہے کہ جو چیز اس کی آبزرویشن میں نہیں آئی وہ اس کو کنسیڈر کر ہی نہیں سکتا. تو خالق کس چیز کا نام ہے؟ خالق اصلاً جو خالق عقل ہے وہ عقل کے دائرے سے باہر ہے. تو جو دائرے سے باہر ہے, اسی لیے فرمایا اگر تم نے خدا سے متعلق کوئی بھی تصور, کوئی بھی واہمہ, کوئی بھی چیز اپنے ذہن میں قائم کی ہوئی ہے, وہ تمہارے عقل اور وہم کی مخلوق تو ہو سکتی ہے, خالق نہیں ہو سکتا. لہذا کبھی کبھار, اب یہ ہم سب میں چونکہ ہم بالآخر انسان ہیں, ہمارے کچھ مسائل کامن ہیں کہ خدا کیسا ہوگا ہم سوچنا چاہتے ہیں, یا دعا کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک چیز ہمارے ذہن میں بن جائے. یہ خطرناک ہے, یہ خطرناک ہے. ڈونٹ لیٹ یور مائنڈ ٹو کریٹ یور گاڈ, اس لیے کہ جو آپ کا مائنڈ کریٹ کر رہا ہے دیٹ از ناٹ یور گاڈ, دیٹ از ناٹ اللہ. اللہ وہ ہے کہ جو عقلوں میں آ ہی نہیں سکتا. لہذا آپ کو اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی شوق ضرورت نہیں ہے آپ کو کبھی بھی یہ سوچنے کی. غور کیجیے گا, یہ وہ جراثیم ہے کہ جو حضرت موسیٰ کی قوم معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایک بت پرست قوم کے پاس سے جب گزر رہی ہے تو آگے چل کے کیا کہہ رہی ہے جناب موسیٰ سے, ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا لا کے دے دو جس کو ہم دیکھ سکے. یہ مسائل ہیں, یہ کہاں سے ایجاد ہوتے ہیں؟ جب انسان کے عقیدے کے مسائل حل نہ ہوئے. لہذا قیامت کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کا عقیدہ ہمارے اندر مضبوط ہو, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, دوسرا پھر تکرار. قرآن نے کیوں تکرار کی؟ جیسے خدا کی ذات کو, اسی طرح سے قیامت اور اس کی کیفیات کو سمجھنا مشکل ہے. لہذا خدا نے بہت شدت کے ساتھ سورہ قیامت اسی کو بیان کر رہی ہے, سورہ ہود اسی کو بیان کر رہی ہے, مرسلات اسی کو بیان کر رہی ہے, اور بہت ساری صورتوں میں پروردگار قیامت, اس کے زلزلے, سورہ زلزال اسی کو بیان کر رہی ہے. یہ ساری کی ساری جو صورتیں ہیں اتنی شدت سے اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے. کیوں؟ جب بار بار آپ مختلف اینگل, مختلف انداز سے اس کو سنیں گے, یہ تکرار مطلب آپ کے اندر اس کی کیفیات اور ان چیزوں کو ایجاد کرے گا. اور ایک مرتبہ اگر قیامت کے آثار اور اس کی ہولناکی کا کیفیت انسان کے نفس میں پیدا ہو جائے تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اس کے اندر نفس مذکر کے طور پر تذکر دینے والا نفس جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. وہ نفس کے جو بار بار پھر اس کو ڈراتا اور دھمکاتا ہے کہ بھئی نہیں ہے. جیسے کسی بھی چیز سے متعلق اگر خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو وہ پھر ہمیں روکتا ہے. یہ جو خوف ہے, یہ اللہ کی, پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ خوف اللہ کی ذات سے متعلق نہیں ہے, بلکہ یہ خوف ہمارے ان گناہوں کے نتیجے میں ملنے والے عذاب کا خوف ہے. مثلا جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے غلطی سے ساکٹ میں بجلی کی انگلی ڈالی تو بہت زور کا کرنٹ لگے گا. اب یہ غلطی ہے, اس کے آثار کے اوپر یقین کی منزل آپ کو کہاں لے جاتی ہے؟ وہاں لے جاتی ہے کہ جہاں پر آپ کو تنہائی میں بھی وہ عمل کرنے سے ڈر لگتا ہے, آپ ٹیکنیکلی اس کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں؟ اجتناب کرنے لگتے ہیں. اگر اب ہم اپنے گناہوں کے عذاب سے متعلق اپنے اندر تذکر کو شدید کرنا شروع کریں تو ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ جہاں انسان کے نفس کے اندر, مثلا آپ نے, جب میں بول رہا ہوں تو شاید آپ سوچ رہے ہو, لیکن ادروائز آپ یہ بات سوچیں گے بھی نہیں کہ میں کسی بجلی کے ساکٹ میں انگلی ڈالوں. یہ سٹیج کہاں سے آئی ہے؟ وہ بار بار تذکر نفسی, اس چیز کا خوف, اس چیز کے حوالے سے وہ پریکاشنری میئرز کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے, بار بار تذکر کے ساتھ
ایکسپیریمنٹس کے ساتھ یا دیکھنے کے بعد یا ان چیزوں کو حس کرنے کے بعد آپ اس اسٹیج پر پہنچے ہیں کہ اب آپ سوچتے بھی نہیں ہیں. لہذا تربیت میں ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں پر انسان فرمایا حتی فکر گناہ بھی نہیں کرتا. اب یہ فکر گناہ کیسے نہیں کرتا، کیسے حاصل ہوگا، یہ ہم مرتبہ ہم کیسے حاصل کریں، ہمارے لیے بھی اپنے سوال ہے کہ بھئی میں کیسے ایسا بن جاؤں کہ میرے اندر فکر گناہ ہی نہ ہو، میں گناہ کے بارے میں سوچوں ہی نہ. یہ امپاسبل نہیں ہے. پاسبلٹی کیسے؟ پاسبلٹی کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو اپنے گناہوں کے نتیجے سے اتنا ڈرائیں کہ بالآخر وہ مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کا نفس اس کو پوری طرح اٹین کر لیتا ہے، اور اٹین کرنے کے بعد ایون تنہائی میں بھی وہ کام کرنے سے ڈرے گا، اور پھر ایک سٹیپ آ جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کا نفس اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیتا ہے. اب ہمارے ہاں سائیکالوجی کے اندر جیسے لرننگ ایک پروسیس ہے، اسی طرح سے ایک پروسیس کہلاتا ہے ان لرننگ. یہ اپنی جگہ ایک پوری بحث ہے. اب یعنی سائیکالوجی میں یقیناً یہ چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے مذہبی تربیتی خاص طور پر اخلاق کے اساتذہ نے ان چیزوں کو ڈسکس کر کے آج سے کئی سو سال پہلے تک ان چیزوں کو اس اصطلاح کے بغیر بیان کیا ہوا. یعنی یہ جو ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں فکر گناہ بھی نہ کروں، اگر ہم اس کو سائیکالوجی کی ٹرم میں بات کریں تو کیا ہے؟ ٹو لرن سم تھنگ. جیسے آپ لرننگ کے بعد سیکھ جاتے ہیں اور پھر اس کو یاد رکھتے ہیں، اسی طرح سے انسان کے اندر ایک پروسیس کہلاتا ہے ان لرننگ کا، جس کے تھرو انسان کیا کرے گا، جو ہر چیز اس کے اندر آ گئی ہے آپ اس کو بھی اپنے نفس کے اندر سے، اپنے ذہن کے اندر سے، اپنے مائنڈ میں سے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اب اس سے آگے کا جو پروسیس ہے وہ پھر خدا کے ہاتھ میں ہے. اور خدا کیا فرماتا ہے کہ ایک مرحلے میں یمحو السیئات، تمہارے جو سیئہ ہیں، تمہارے جو گناہ ہیں، میں ان کو محو کر دوں گا. محو کرنا کیا ہوتا ہے؟ محو یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جیسے آپ نے کوئی غلطی کر دی، بچپن میں ہوتا تھا کہ ہم نے کوئی چیز لکھ دی پینسل سے، پھر ہم اس کو مٹا دیتے ہیں. مٹانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مٹ تو گیا ہے لیکن اسٹل اس کے جو آثار ہیں وہ موجود ہیں. یہ ایک سٹیپ ہے. لیکن ایک سٹیپ وہ بھی آتا ہے کہ جہاں پر وہ کیا ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے بہت ہلکے پین سے لکھا اور ایک دفعہ آپ نے رب کیا تو اس کے آثار بھی باقی نہ رہے. لہذا ہم یعنی مجھے اپنے بچپن اور نوجوانی کے وہ دور یاد ہیں، ہم اریزر جو ہے وہ والی تلاش کرتے تھے کہ جس کے نتیجہ یہ ہو کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ایسے اریز کر دے کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے. یمحو السیئات کا مرحلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حتی گناہ کے اس اثر کو بھی باقی نہیں رہنے دیتا. یہ ایک سٹیج ہے. اس سے آگے کی سٹیج کیا ہے؟ یبدل السیئات بالحسنات. حتی پروردگار اس چیز پر قادر ہے کہ اگر انسان اس کی طرف بڑھنا چاہے تو وہ اس کے گناہوں کو تبدیل کر دیتا ہے. کس سے؟ اس کی نیکیوں سے. کہ جو خدا کی رحمت، اگر آپ میں سے بعض کو یاد ہو، سورہ مبارک محمد کی تفسیر میں ہم نے اس مطلب کو تفصیل سے ذکر کیا تھا. خوب، اب خدا یہ جو ہم انشاءاللہ اب سورہ واقعہ میں جو احوال پڑھنے جا رہے ہیں، یہ قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ ہے. منظر اللہم صلی اللہ علیہ، منظر ہولناک ہے. قیامت کے بارے میں ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. جب آئے گی تو بہت خطرناک ہوگی. کیوں خطرناک ہوگی؟ میں نے عرض کیا کہ ایک کانسیپٹ قیامت کی ہولناکی کے بعد بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ شاید عذاب ہے پروردگار کا. عذاب یقیناً خدا کے قہر کا نتیجہ ہے، عذاب یقیناً خدا کے غضب کا نتیجہ ہے. لیکن قیامت کا جو مرحلہ ہے اس کا تعلق خدا کے عذاب اور قہر سے نہیں ہے بلکہ پلاننگ سے. اور میں نے کل عرض کر دیا کہ جب آپ نے وہ مقصد حاصل کر لیا دنیا کو بنانے اور اس کے اندر انبیاء کو بھیجنے اور سارے سسٹم کو چلانے کا، جب مقصد حاصل ہو گیا اب یہ سٹیج پوری ہوگی. دوسری جانب سے خود انسان کے اندر بطور مجموع یہ صلاحیت پیدا ہونا، بطور انفراد لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے اور ہوتی رہے گی. وہ کیا ہے کہ ہم اپنے مادی دائرے سے باہر نکل کر اپنی روح کو درک کریں. جب انسان اپنی روح کو درک کرتا ہے تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو جہان مادی بہت چھوٹا سا لگنے لگتا ہے. ہمارے ہاں مطلب اہل سنت میں بہرحال کافی محترم نام ہے، بزرگ ہیں، بہرحال ان کی تفاسیر جب وہ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ عقلیات کی طرف چلے جاتے ہیں. اب وہ عقلیات کا سہارا لیتے ہوئے جب ان سے کسی نے
جنت اور جہنم کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی جنت اور جہنم کے لیے مطلب کسی اور عالم کا ہونا کیا ضروری ہے؟ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کائنات کے اندر مطلب فرض کرو آپ کو جنت کے لیے آپ کو جو ہے وہ کوئی بہت بڑا سیارہ دے دیا جائے، مثلا ہمارے نزدیکی سیارے بھی ہم سے کتنے بڑے بڑے ہیں، تو کسی اور گلیکسی میں کوئی ایک بہت ہی زمین سے کئی گنا بڑا سیارہ جو ہے اس کو تمام نعمات سے بھر کے آپ کو دے دیا جائے تو بس یہ آپ کی جنت ہے، کافی ہے آپ کے لیے۔ یہ جو سوچ ہے یہ مٹیریلسٹک اپروچ ہے، یعنی آپ نے جب انسان کو صرف مادے کی حد تک درک کر لیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ انسان یہی مادہ ہے اور روح کے مراتب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو آپ کی نظر میں یہ ایسا ہی ہے۔ اب اس دنیا کا میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، دیکھیں میٹر محدود ہے، جب میٹر محدود ہے تو میٹر کی پراپرٹیز بھی محدود ہیں، جن قوانین کو جن لاز کو وہ فالو کر رہا ہے وہ بھی کیا ہیں؟ محدود ہیں، گرچہ ہم اس کو کشف کرنے میں ٹائم لگا رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب انسان نے علم کے ذریعے سے میٹر کی تمام پراپرٹیز کو، اس کے ریلیٹڈ تمام چیزوں کو درک کر لیا ہوگا۔ ایک کامن آئیڈیا آپ نے نوٹ کیا ہوگا، یہ اکثر ہوتا ہے، ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک پوری فکر ہے کہ جو انسان کے اندر ایک خوف کو ایجاد کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگے جا کر ہیومن فیوچر کو نقصان میں ڈال دے گا، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کے نزدیک ایک وقت آئے گا کہ جب وہ ہیومنس کو سبسٹیچیوٹ کر رہی ہوگی۔ اب اس کے اندر اپنی جگہ ابحاث ہیں کہ جس کو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ جب تک آرٹیفیشل لگاتے رہیں گے وہ آرٹیفیشل ہی رہے گی، اٹ ول ناٹ بیکم دا ریئل انٹیلیجنس، کبھی بھی ریئل انٹیلیجنس نہیں بن سکتی۔ اب فکشن کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، میں خاص طور پہ اپنے نوجوان ساتھیوں سے بات کروں گا کہ یہاں پر، کیونکہ ان کے لیے یہ چیزیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جتنی بھی سائنس فکشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ موویز پر دیکھیں گے، ڈائجسٹ پڑھیں گے یا مطلب ناولز پڑھیں گے یا سٹوریز پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے اس میں کہیں نہ کہیں انہوں نے غلطی یا ایرر کو باعث قرار دیا ہوتا ہے اس چیز کا کہ جو حادثاتی طور پر اس کو ارادہ دے رہی ہوتی ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی، میں بالکل آپ کو اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی آپ مووی ایسی اٹھا لیں، کوئی بھی آپ ناول ایسا اٹھا لیں کہ جو سائنس فکشن میں مشینوں کے باغی ہونے کی بات کر رہا ہے مثلا، یا ان کے انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات کر رہا ہے، یا ان کے ارادے ہونے کی بات کر رہا ہے، تو یہاں کیا ہوگا، یا اس کے پیچھے کوئی شبہ، کوئی مغالطہ تیار کیا گیا ہوگا، یا وہاں پر کیا چیز تیار کی گئی ہوگی، کوئی، اب یہ بھی اپنے اندر ایک شبہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی غلطی سے یہ ہو گیا، مثلا ایک اسپارک ہوا اور اس اسپارک کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی یہ با اختیار ہو گیا۔ بابا اسپارک سے درود پڑھیے گا ایک مرتبہ بلند آواز سے۔ یہ جو اسپارک سے مثلا اختیار کو ملنا ہے، یہ جو حادثے، اب یہ غور کیجئے گا، یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر ذہن کو آمادہ کرنا ہے کس چیز کے لیے، کہ یہ پوری کائنات بھی ایسے ہی کسی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آ گئی۔ بنیادی طور پر یہ جتنا بھی کام ہے آپ کے لیے تو ایک بڑی مزیدار سی، ایک بڑی اٹریکٹیو سی مووی ہوتی ہے وہ، اور آپ اس کو دیکھ کے بڑے انٹرٹین ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بیک آف مائنڈ میں وہ آپ کو تیار کر رہی ہے کس چیز کے لیے؟ خدا کی نگیشن کے لیے۔ جب آپ نے یہ غلطی، اچھا بار 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 بار، آپ غور کیجئے گا، دیکھیں دشمن بھی کیسے کام کرتا ہے، ہر ناول میں، ہر فلم میں، ہر جگہ وہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک غلطی کے نتیجے میں یہ چیز کریٹ ہو گئی، ایک مسٹیک سے یہ چیز، ایک حادثے سے یہ چیز کریٹ ہو گئی۔ ہر فلم میں، ہر ناول میں، ہر کلپ میں، ہر اس میں تکرار اتنا کرے گا کہ سم ٹائمز کچھ نفوس ایسے ہوں گے جو اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں غلطی کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے۔ اب جس نے ایک مرتبہ یہ ایکسیپٹ کر لیا اس کو بگ بینگ ایکسیپٹ کرنے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی، اور جس دن آپ نے بگ بینگ ایکسیپٹ کر لیا اس دن آپ کی زندگی سے خدا باہر چلا جائے گا، پھر آپ کو خدا نہیں چاہیے، پھر آپ سب کچھ، یہ کائنات، ایوری تھنگ کیا ہو جائے گی؟ حادثے کا نتیجہ۔ لہذا غور کریں، ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے،
ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں یا جس کو غیر اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نفس انسان کے اندر اپنی تاثیر پیدا کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کا بار بار ذکر کر رہا ہے، بار بار تذکر دے رہا ہے، بار بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ادھر سے اپنی وحدت کے حوالے سے، اپنی خالقیت کے حوالے سے بار بار. اب اس میں بھی آئے گا، تم نے بنایا یا ہم نے بنایا، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہو. یہ جو جملے ہیں پروردگار کے، یہ واقعاً انسان کے لیے مقام تذکر ہیں. آپ کبھی اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس کیا کریں، آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. میں نے اس دن بھی مثال دی تھی کہ آپ اگر اپنے گھر میں مطلب کچن گارڈننگ شروع کر دیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اگائیں تو آپ کو پتہ لگے گا. آپ نے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر اگر بیج کو نہیں بویا، موسم تھوڑا سا تبدیل ہو گیا، دنیا کی بیسٹ کھاد بھی آپ کو اگا کر نہیں دے گی چیز. کر لو جتنا زور لگانا. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اگنا ان چیزوں کا عوامل کا نتیجہ ہے خالی، تو تم عوامل جمع بھی کر لو گے بعض جگہوں پہ تو ایک چیز بھی اگا نہیں سکتے. خدا یہاں پر آ کے کہتا ہے بتاؤ کون ہے اگانے والا، بتاؤ کس کے اندر یہ طاقت ہے، بتاؤ کون ہے جو کرنے والا ہے، تاکہ ہم اس بات کی طرف متذکر رہیں، ہم اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے. اب پروردگار قیامت کو ہمارے لیے بار بار تکرار کر رہا، پھر اس کی ہولناکی کیوں ہے؟ جب آپ نے دنیا کو پورا کر لیا، اب انسان جب اپنی روح کو درک کرتا ہے، ایک وقت آئے گا، میں نے عرض کیا، جب آپ نے کائنات کے یہ تمام راز علمی طور پر کشف کر لیے تو کشف کرنے کے بعد آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ غور کیجئے گا، جتنے بھی ٹیکنالوجیز آئی ہیں، جتنے بھی علم آئے ہیں، اگر ان کو آپ فالو کریں گے اس کے اینڈ پر آپ کو کوئی نہ کوئی معصوم ملے گا. تمام ٹیکنالوجیز، یعنی کپڑا حضرت ادریس علیہ السلام، لوہے سے متعلق جناب داؤد علیہ السلام، کشتی رانی سے متعلق حضرت نوح علیہ السلام، ایگریکلچر اور مثلا لائف سٹاک شروع سے حضرت آدم کے بیٹے. کوئی بھی ٹیکنالوجی دنیا میں جو آئی ہے اور بہت ساری چیزوں کے پیچھے آپ کو عصمت نظر آئے گی. معصوم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رازوں پر سے پردہ ہٹایا ہے. حتیٰ موجودہ دور کی سائنس، ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگردوں کو صرف فقہ نہیں پڑھائی ہے، ان کو صرف حدیث اور قرآن و تفسیر نہیں پڑھایا ہے. یہ تو ہمارے معذرت کے ساتھ، یعنی ہم ملت ائمہ جو اپنے آپ کو کہتی ہیں اہل بیت اطہار کے ماننے والے، ہم نے جو اہل بیت اطہار کے اوپر کچھ ظلم کیے ہیں، کچھ ان کی ناقدری کی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. یعنی ایک آدھ اگر جابر بن حیان یا کوئی اور اس امام کا شاگرد مشہور ہو گیا تو اس سے آگے ہم نے کبھی جانے کی، ہم نے نہیں کوشش کی کہ ہم جائیں اور تحقیق کر کے یہ بتائیں کہ امام کے باقی شاگرد کس کس فیلڈ میں موجود تھے. تو بہرحال فعلاً ایک جابر بن حیان سے ہی کام چلا لیتے ہیں کہ جابر بن حیان سب سے بڑا ثبوت ہے کہ امام ایون کیمسٹری کی تعلیم کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے مفضل کو امام جو تعلیم دے رہے ہیں وہ ساری کی ساری بایولوجی اور میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے. تو ائمہ نے مسلسل اپنے اصحاب کو صرف فقہ اور اس کے اوپر نہیں رکھا ہے بلکہ تمام علوم میں جو بنیادی چیزیں. اسی طرح سے جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہاں پہ فرمایا کہ علم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے وہ مثلا 27 حروف ہے. امام کے ظہور سے پہلے 2 علم کا جو حروف کا علم ہے وہ ظہور کرے گا اور باقی 25 حروف کا جو علم ہے وہ حضرت کے ظہور کے بعد، یعنی حضرت کے زیر سایہ علم اپنے معراج پر پہنچے گا. اب جب علم اپنے معراج پر پہنچے گا تو اس کا ایک نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان آئے گا ایک مرحلے میں کہ جہاں پر وہ کائنات کی ساری ان گتھیوں کو سولو کر دے گا. ایک وقت آئے گا، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سائنس یا علم جس وقت معصوم کی سرکردگی میں ہوں گے، یہ جس وقت متقین اور صالحین کے انڈر کنٹرول ہوں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گی، آگے کی طرف لے کر جائیں گی. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جہاں انسان کے لیے ایون یعنی اس کائنات کی جو وسعتیں ہیں وہ بالکل بچوں کا کھیل بن جائیں گے. اب جس انسان کے لیے مادی کائنات بچوں کا کھیل بن جائے وہ اس پر اکتفا نہیں کرے گا، اس کے وجود کی ضرورت کیا ہوگی؟ بیونڈ میٹر جانا. یہ چیز بطور مجموعی اور پریکٹیکلی اور ایکسپیرینس فارم میں درک کر لینا، یعنی ابھی ہم اور آپ شاید انفرادی طور پر تو یہ درک کر لیں لیکن اجتماعی طور پر ہم نے اس کو بھی درک نہیں کیا ہے. جب یہ ایک اجتماعی شعور بن جائے گا، ایک سوشل کانشیس بن جائے گا کہ جہاں پر ہر انسان
دیکھیں سوشل کانشیس بھی ڈیولپ کرتا ہے نا، اور سوشل کانشیس جب ڈیولپ کرتا ہے تو وہ صورتحال ہوتی ہے جو ہم اور آپ آبزرو کر رہے ہیں. یعنی ہمارے یہ بزرگ جتنے بھی ہیں، اگر آپ کبھی ان سے پوچھیں گے کہ ان کی نوجوانی میں اگر یہ کہا جاتا آج سے 50 سال پہلے کہ جی ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے امریکہ میں اپنے بیٹھے ہوئے دوست کی شکل دیکھ سکتے ہیں، اس کی صورت دیکھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے لائیو یہ سم ہو سکتا ہے، تو وہ شاید اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے بھائی نہیں ہو سکتا ایسا، یہ نہیں ہو سکتا. 70 سال پہلے مطلب وہ کہتے یہ اصلا جادو ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں ہو سکتا. لیکن آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اب کیا ہے، مجھے یا میرے بچے کو اگر اس کی بہت ڈیپ نالج نہ بھی ہو تب بھی اوور آل سوشل کانشیسنس کے ڈیولپ ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ اس کو بڑے آرام سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور وہ اس سے بیونڈ جانے کی سوچتا ہے، آگے جانے کی سوچتا ہے. یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. کوئی ایک چیز کہیں دریافت ہو جائے، ایک ٹیکنالوجی اور علم کے طور پر آ جائے اور وہ سوشل کانشیس کا حصہ بن جائے تو پوری کی پوری جو کانشیس لیول ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کبھی قرآن کے حوالے سے بحث رہی، اگر اس میں بھی آئے گی انشاءاللہ ایک اہم آیات جو قرآن سے متعلق ہیں، وہاں پہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اسی سوشل کانشیسنس کے حوالے سے. لہذا اب خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اتنی تکرار سے قیامت کو بیان کریں، ذکر کریں. لہذا یہ جو سورہ واقعہ کی پڑھنے کی تاکید ہے، اس کا ایک ریزن کیا ہے کہ جب آپ سورہ واقعہ کو تھوڑا سا سمجھ کے ایون اس کے ترجمے پر غور کر کے پڑھیں گے اور قیامت کو بار بار آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس کا اثر آپ کے نفس میں قائم ہوگا، اور ایک دفعہ آپ کے نفس میں اس کا اثر قائم ہو گیا تو رزلٹ آٹومیٹیکلی آپ کے وجود سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. اب جب انسان اس مرحلے پر پہنچ جائے گا اور آپ نے کائنات کی گتھیوں کو سولو کر لیا ایک طرح سے، دیر نو نیڈ. تو اب جب نو نیڈ ہوگی، اب یہ مرحلہ ہے جیسے ہی پروردگار عالم اس دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کے لیے ایک کن ہے، اس ایک کن کے نتیجے میں پوری زمین ختم ہو جائے گی. کیسے ختم ہوگی آپ غور کیجئے گا. اذا وقعت الواقعہ، اب یہ واقعہ جب پیش آئے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. نہ اس کو جب یہ واقع ہو رہا ہوگا تب جھٹلانے والا ہے. ثانیاً انسانی عقل اور شعور اس قدر اس حقیقت پر ناظر ہے کہ اگر کوئی واقعہ عقل سلیم رکھتا ہو تو وہ قیامت کو جھٹلا نہیں سکتا. خافضۃ الرافعہ، کیا کرے گی یہ قیامت؟ خافضہ ہے، کچھ کو جھکانے والی ہے، رافعہ کچھ کو بلند کرنے والی. اب یہاں پر ہمارے پاس یقیناً تفاسیر میں بہت سارے مقامات موجود ہیں کہ جہاں پر ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے اس چیز کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ خافضہ اور رافعہ کیا چیز. لہذا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام حضرت فرماتے ہیں کہ خفضت واللہ باعداء اللہ الی النار، رافعۃ رفعت واللہ اولیاء اللہ الی الجنہ. امام فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ خافضہ ہے، جھکانے والی ہے، نیچے لے جانے والی ہے، اور خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کو نیچے لے جائے گی. نیچے کہاں تک؟ جہنم کے قعر اور اس کی گہرائی تک. رافعہ ہے، بلند کرنے والی ہے، خدا کی قسم بلند کرے گی اللہ کے دوستوں کو کہاں تک؟ جنت کی طرف. اسی طرح سے اور مقامات بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ جہاں پر فرمایا کہ یہ جو قیامت ہے یہ سروں کو جھکا دے گی. ہر اس متکبر، ہر اس خدا کو جھٹلانے والے کے جو خدا کو جھٹلا رہا جب قیامت دیکھے گا تو پھر سر نہیں جھکا. اور ہر وہ مومن کہ جس کو اس کے ایمان کی وجہ سے ذلیل کیا جاتا ہے، اس کو ٹونٹ کیا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور پھر وہ سر جھکا لیتا ہے، جس وقت قیامت آئے گی تو وہ اپنا سر فخر سے اٹھائے گا. مختلف تفاسیر ہیں، مختلف حوالوں سے اس کی اس کیفیت کو تفاسیر میں بیان کیا گیا. کہ اب یہ قیامت جو اس طریقے سے اپنے اثر کو دکھائی جا رہی ہوگی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اسی دن اذا رجت الارض رجا، رے جیم جیم، فرمایا کہ کسی شے کو پوری شدت کے ساتھ ہلا دینا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ عرض کو، زمین کو اس لفظ کے ساتھ رجا، ہلا دیا جائے گا شدت کے ساتھ. لیکن اس کی تفصیل کہاں؟ سورہ مبارکہ ہے زلزال میں. اذا زلزلت الارض زلزالها
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ایسا زلزلہ آئے گا زمین میں کہ کیا ہوگا، زمین ایون اپنے وزن کیا کرے گی، باہر کی طرف نکال دے گی۔ خافضۃ الرافعہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ زمین ساری کی ساری زیر و رو ہو جائے گی، پوری زمین پلٹ جائے گی۔ کیسے پلٹے گی؟ اس شدید جھٹکے کی وجہ سے۔ اب اس کے اثر، قیامت کا جو زلزلہ یا قیامت کی جو کیفیت ہے، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ فرمائے وَبُثَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، بس انگلش والی بس نہ انگلش والی ہے اور نہ اردو والی ہے۔ البتہ اردو والا جو بس آپ کہتے ہیں ہے وہی سین کے ساتھ ہے۔ بس کا معنی عربی میں کسی چیز کو قوت کے ساتھ اس طریقے سے کوٹنا کہ وہ بالکل پاؤڈر میں تبدیل ہو جائے، یہ معنی ہے بس کا۔ بُسَّتِ الْجِبَالُ، اب اللہ تعالیٰ زمین کی بات نہیں کر رہا، زمین کو تو آئے گا جھٹکا، لیکن اس جھٹکے کی کیفیت، اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جیسے یہ ہوا ہے کہ جو بعض مثلا جو ارتھ کوئک کو اسٹڈی کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک خاص ریکٹر سکیل سے اوپر زلزلہ جو ہے وہی بس قیامت ہوگا۔ نہیں، زمین پر جتنے بڑے ریکٹر سکیل کا آپ زلزلہ تصور کر لیں، وہ پہاڑوں کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا اس زلزلے کا نتیجہ جو قیامت کے آثار کی صورت میں ظہور پذیر ہوگا۔ زمین پہ بڑا زلزلہ آ جائے، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہاں تک سمجھ میں آتا ہے، لیکن پہاڑ کیسے ہو جائیں؟ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ پاؤڈر فارم۔ اب اس کو قرآن مختلف طریقوں سے اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ ایک کیفیت یہاں پر بیان کہا، جب یہ پہاڑ، یعنی اب کیا زلزلہ ہوگا، وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جو پہاڑوں کو کیا بنا دے، پاؤڈر میں تبدیل ہے، پاؤڈر کو بھی مزید، یعنی یہ جو جبال اس کو ہم کوٹ دیں گے، اس کے کوٹنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی بُسَّتِ الْجِبَال سے مراد یہ کہ ہمیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، نہیں، خدا اس کو ڈیفائن کر رہا ہے فَكَانَتْ هَبَأً مُنبَثًّا۔ اب یہ عربی کی تھوڑی سی فصاحت و بلاغت کی طرف ایک اشارہ کر دوں، بس سین کے ساتھ کوٹنے کے معنی میں، شدت کے ساتھ کسی چیز کو کوٹنا، اور بس اگر سے کے ساتھ آ جائے تو پھر منتشر کر دینا، کسی چیز کو بکھیر دینا۔ اب یعنی یہ اپنی جگہ ایک ادبی اعتبار سے بھی خوبصورتی ہے۔ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اس کو کوٹ دیا جائے گا، کیسا کوٹنا؟ بالکل پاؤڈر جیسے بنا دینا۔ پھر فکانت ہوگا کیا؟ حَبَأً مُنبَثًّا، اسی بسا کو باب انفعال میں لے کر جائیں گے، انباس تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس کا جو اس میں فاعل ہے منبسا، یعنی کیا؟ یہ پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ ہبا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہبا اور ذرہ، ان دونوں کی ڈیفینیشن جب حضرت امیر علیہ السلام سے پوچھا، حضرت امیر نے بھی یہی مثال دی کہ تم وہ ذرہ جو شعاع کے اندر آبزرو کر پاتے ہو، لیکن یہاں پر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ عقلی طور پر اگر بحث کی جائے تو ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ اس میں آ سکتا ہے۔ فکانت، یہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ وہ ذرات منبسا کہ جو اتنے چھوٹے چھوٹے ہو کر بکھر۔ اب آپ سوچیں نا، ہم اگر زلزلے کی صورت میں پہاڑوں کے ٹوٹنے کو بھی کنسیڈر کریں تو کیا وہ پہاڑ اتنے چھوٹے ہو سکتے ہیں؟ اتنا کوٹا جا سکتا ہے زلزلے کے اثر میں کہ وہ ایسے ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی کیفیت جس کو سورہ مبارکہ قارعہ میں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ، اب اس کو ایک نئی، یعنی وہاں پر ایک خوبصورتی جو ہے کیا ہے؟ كَالْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ، اہن کہتے ہیں رنگین اون کو، سادی اون کو نہیں، رنگین اون، كَالْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ، وہ کہ جو دھنک دی جائے۔ آپ کبھی اگر جائیں اور گدے بھروانے یا تکیے بھروانے تو وہ جو وہاں پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنی سٹک سے اس کو مار رہا ہوتا ہے، تو اس روئی کے جو کہ دھنکنے کے بعد اس کے ذرات ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب رنگین اون سے کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، سادہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، ان کے کلرز مختلف ہیں، اور لازمات یہ کلرز جب اس میں تبدیل ہوں گے تو وہ اڑیں گے تو بالکل رنگین اون کی مانند ہوں گے، ان کی جو کیفیت ہے۔
یعنی کس قدر خوبصورتی سے پروردگار نے. لیکن یہاں پر جو کیفیت بیان کی منبثہ منتشر، جیسے آپ کسی چیز کا پاؤڈر بنا کے اسے پھونک مار دیں. اب یہ پھونک مارنے کے بعد جو اثر آپ، یعنی انسان اب جتنا مرضی غور کر لے، کوئی بھی سائنٹیفک ریزننگ آپ اس کیفیت کی بیان نہیں کر سکتے. سائنٹیفکلی فزکس کے قوانین جو میری کم از کم اطلاعات ہے وہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کون سا زلزلہ پہاڑوں کے ساتھ یہ کام کرتے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور جب یہ ہوگا تو پھر لوگ 3 گروہ ہوں گے. زوج معمولاً پیر کے معنوں میں آتا ہے. پیئر چاہے میل فیمیل کے اعتبار سے ہو، چاہے شوز یعنی کوئی بھی چیز ان پیئر کے معنی میں ہو، اصل مطلب یہ ہے. لیکن پیئرنگ کے اندر ایک اور چیز جو پائی جاتی ہے وہ مماثلت پائی جاتی ہے، ایک جیسا ہونا. پیئرنگ جب کی جاتی ہے تو پیئرنگ میں ایک کام، پیئرز کیسے بنتے ہیں؟ پیئرز میں سے ایک پیئر بنتا ہے جو کہ صرف مماثلت کی بنا پر ہو. یہاں پر جو لفظ زوج اور پھر اس کی جمع ازواج استعمال کیا گیا ہے، 3 گروہ ہوں گے، یعنی 3 کائنڈ کے لوگ ہوں گے، ان کے اندر مماثلت پائی جائے گی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے ان کو بیان کیا کہ جو انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل عرض کروں گا. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور قرآن کی برکات اور قرآن کی عظمت کا تجھے واسطہ وارث قرآن امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. مومنین، آج کی نشست کے حوالے سے اگر کسی نے سوال کرنا ہو تو اپنا ہاتھ بلند کر لیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ. کیا اللہ تعالیٰ عادل ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ عادل ہے، مگر آبزرویشن یہ ہوئی ہے کہ جو باپ دادا نے جو غلطی کی ہے وہ اولاد کی شکل میں سامنے آتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں مکافات عمل. یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ اولاد جو باپ کی غلطی ہوتی ہے وہ اولاد کو نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ اللہ عادل ہے. جی دیکھیں، عادل کی جو ڈیفینیشن ہم خود کر کے اور پھر اس کو خدا سے متعلق ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. مکافات عمل میں صرف ایسے نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں تسامحاً بعض چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جی باپ کی غلطی ہے جو بیٹے اٹھا رہے ہیں فلاں. یقیناً خدا عادل ہے، خدا اس طرح سے کرتا نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں تسامحاً کہا جاتا ہے، یہ ایک تسامح ہوتا ہے. جب خدا کی نسبت ہم کسی بھی چیز کے استحقاق کی پہلے حق آئے گا، پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے ظلم اور عدل کی کیفیت کو ڈیفائن کیا جائے گا. جب آپ استحقاق کے مرحلے میں آتے ہیں تو خود اولاد کے پاس کیا استحقاق ہے خدا کی نسبت کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے یا مجھے یہ نہیں ملنا چاہیے. ہمارے پاس کوئی استحقاق نہیں ہے جب ہم ان ریلیشن ٹو خدا بات کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر. یعنی خدا نے ہمیں تقریباً جو کچھ بھی دیا ہے وہ اپنی رحمت سے دیا ہے، ہم کسی چیز کا حق نہیں رکھتے. اب ہوتا صرف یہ ہے، دیکھیں مکافات عمل بنیادی طور پر میرے ہی عمل کی بازگشت ہے جو میری طرف پلٹنی ہے. اب اسے خدا کیسے پلٹاتا ہے؟ اب جب ہم خدا کے لیے عادل ہونے کے قائل ہیں تو ساتھ ساتھ مسبب الاسباب ہونے کے بھی قائل ہیں. اسباب کی جو چینش یعنی اس کا جو ترتیب اللہ تعالیٰ ایڈجسٹ کرتا ہے، ہیومن مائنڈ اس کو کبھی درک ہی نہیں کر سکتا. ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، واقعاً اتنا پیچیدہ مرحلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب کہاں کس چیز کو کیسے استعمال کر کے اس سے کیا فائدے اور کیا وہ چیزیں لینی ہیں، نوبڈی نوز، کچھ نہیں پتا ہوتا. ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز کہ جو عذاب کا شکار ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر بھی اس کے لیے کوئی رحمت کا پہل. مثلاً جس شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب کر رہا ہوتا ہے، این اس مرحلے میں وہ عذاب اس کے لیے ایک رحمت کا گوشہ بھی رکھے ہوئے ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ جو بحث ہے ٹیکنیکلی یہ مطلق خیر کی طرف پلٹتی ہے، فلسفہ خیر و شر کی طرف پلٹتی ہے کہ اگر ہم اس خیر مطلق کی کیفیت کو درک کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے چیزوں کو بیلنس کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر ہمیں چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. لہذا عدالت الہیہ میں یہ کہیں پر ایسا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو خود کماؤ گے وہ تم تک پہنچے گا. اصلاً لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی اور کا وزن
ایک ذرے کا وزن بھی نہیں اٹھائے گا. جو تم نے کیا ہے وہ تم تک پہنچے گا. اب وہ کیسے پہنچنا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے، اس کے حوالے سے اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا وہ بعض اوقات ہوتا نہیں ہے. پھر ہم تسامحاً اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی ماں باپ کی غلطی کا نتیجہ اولاد پر آ رہا ہے یا اولاد کا کیا دھرا ماں باپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ ہم اپنی آبزرویشن کے تحت کہہ رہے ہوتے ہیں اور تسامح ہوتا ہے، ورنہ خدا کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. حاضر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صاحب یہ پوچھنا تھا آپ سے، جو آپ نے کہا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو بیونڈ دا میٹر چیزیں ہوں گی، تو وہ بیونڈ دا میٹر سے مراد کیا ہے؟ مطلب وہ میٹر کی کوئی فارم ہوگی یا کیا ہوگا؟ دیکھیں عرض خدمت آپ سے یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں مجموعی طور پر انسان اپنے جو نان مٹیریل اس کے حقائق ہیں، اس کائنات کے حقائق ہیں، ان کو درک کرنے کی ایک اجتماعی صورتحال میں ہوگا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ نے بیونڈ میٹر کہہ دیا تو اصلا میٹر کی ٹرانسفارمیشن اس کی بحث ہی نہیں ہے. آپ کی جو روح ہے اس روح کو درک کرنا، ابھی ہم جیسے میٹر میں بہت سارے مقامات حتیٰ مادے کے ایسے تھے جو ہم نہیں درک کر سکتے تھے، آج ہم نے علم سے درک کرنا شروع کر دیا. اسی طرح سے جب یہ علم ترقی کرتا ہے، آج کی دنیا میں بچوں کو بہت ساری باتیں سمجھانا بہت آسان بھی ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب علم نے ترقی کی ہے تو بہت سارے وہ مطالب جو اس سے پہلے بیان نہیں کیے جا سکتے تھے، اب آپ اس کی نزدیک ترین کوئی مثال بیان کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ایک جگہ مثلا عالم ملکوت کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کے لیے میں نے اس کو عالم انٹرنیٹ سے ایک تشبیہ دی کہ بھئی عالم انٹرنیٹ ہے کہاں ہے؟ آیا فزیکل فارم میں؟ نہیں، فزیکل فارم میں نہیں ہے. البتہ آپ اس کی کوئی فزیکل توجیہ ضرور کر سکتے ہیں، توجیہ اس کی فزیکل ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کے اندر یہ ہے، لیکن اپنی نالج یا اپنی ان چیزوں کے مطابق سے ہمارے لیے وہ ایک انٹینجبل چیز ہے، یعنی ہم اس کو چھو نہیں سکتے، اس کو اس طریقے سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے. ہمارے اندر اس کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ٹول آ جائے گا. وائی فائی آپ نے لے لیا، موبائل آپ کے پاس یہ ڈیوائس ہے، وائی فائی لگا ہوا ہے، اب آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو کے کنیکٹیویٹی کر کے اس کے سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں. تو اسی طرح سے مثال دینے کے لیے نزدیک ترین، البتہ فارق موجود ہے وہاں پہ، ان دونوں کے اندر جدائی موجود ہے، لیکن نزدیک کرنے کے لیے کہ عالم ملکوت بھی موجود ہے. اگر آپ اس کو اگر درک کرنا چاہتے ہیں تو یو نیڈ دا پرفیکٹ ٹول. آپ کے پاس پرفیکٹ ٹول ہونا چاہیے، جس ٹول کے ذریعے سے جب آپ اس سے کنیکٹیویٹی پیدا کریں گے تو پھر آپ عالم ملکوت کے. اب یہ جو پرفیکٹ ٹول ہے عالم ملکوت اور ہمارے درمیان میں، وہ معصوم کی ذات ہے. اور خود امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جب ان کی سربراہی میں حکومت الہیہ کو قائم کر کے ہم اس مراحل تک پہنچیں گے تو پھر وہ ٹول اپنا فنکشن کر رہا ہوگا اور ہم عالم ملکوت کو اجتماعی طور پر ویسے درک کر پا رہے ہوں گے کہ جیسا کرنے کا حق ہے یا خدا چاہتا ہے. السلام علیکم جی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے ایک لاس کن فیکون کا تذکرہ کیا کہ اللہ سمیٹ دے گا، تو لاس ہے تو بگننگ بھی ہے، ابتدا بھی ہے. ابتدا کے متعلق سائنس ایک تھیوری دیتی ہے جسے وہ کہتی ہے بگ بینگ تھیوری. یہ سب کچھ ایک تھا، ایک دھماکہ ہو گیا، کائنات وجود میں آ گئی. تو یہ تو کائنات وجود میں آ گئی ہے جتنی بھی ہے. اب جو لاس کنف ہے اس کے بعد کیا شکل ہوگی؟ دیکھیں کن کی یہ تعریف کرنا کہ وہ بگ بینگ ایک کن تھا یا کن کے ذریعے سے، ہم جب کن کے معنی یہاں پہ کر رہے ہیں تو خود اپنے اندر بحث ہے کہ کن تکوینی ہے، تشریعی ہے، کیا حیثیت ہے. لیکن پروردگار کا امر جاری ہونا اس اعتبار سے کہ قیامت کے لیے جب قیامت برپا ہوگی تو امر پروردگار ہوگا. جب امر پروردگار جاری ہوگا تو جیسے ہی وہ امر جاری ہوگا یہ پوری کائنات اپنے آپ کو ختم کر دے گی، سمیٹ دی جائے گی. سمیٹنا تو اب ہم نہیں کہہ سکتے. یہاں پر بحث یہ ہے کہ آیا قیامت کے بعد میٹر باقی رہے گا یا نہیں، انرجی میں تبدیل ہو جائے گا. پھر اپنے اندر ایک بحث ہے کہ اگر سارے کا سارا میٹر انرجی میں تبدیل ہو جائے تو وہ انرجی کہاں جائے گی. یہ اپنے اندر ایک سوال ہے. بگ بینگ کو ہم اس لیے تھوڑا سا انڈر کوسچنز لے کر آتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ مادہ شروع سے تھا، تو اب یہ سوال ہے کہ ابھی شروع سے کیسے تھا. شکل میں اس کے لیے کوئی جواز ہونا چاہیے نا آپ کے پاس. آپ کے یا تو میٹر اپنے آپ کو سیلف کریشن رکھتا ہو. سیلف کریشن نہیں رکھتا، کوئی بھی نہیں مانتا اس بات کو. جب سیلف کریشن نہیں رکھتا تو آیا کہاں سے؟ آپ نے کہا جی انرجی کنورٹ ہو گئی، تو
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس انرجی کو کنورٹ کس نے کیا؟ آیا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کنورٹ کر سکتی ہے؟ اچھا اگر کنورٹ ہوئی تو ساری کی ساری انرجی میٹر میں کیوں نہیں کنورٹ ہوئی؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اس کے اوپر آتے ہیں، اشکالات ہیں. علمی دنیا میں تو بگ بینگ ایک فیلڈ تھیوری کے طور پر ہے، لیکن یہ جو دوسرا طبقہ ہے جو خدا کو جھٹلانا چاہتا ہے وہ ملینز آف ڈالرز اس پہ خرچ کر کے چاہتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے سیٹ کر دے. یہ بھائی نے سوال کیا تھا جی جی تو اس کے متعلق میں جی جی ایک آیات ہے انجیل کی، جی جی جس میں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ انسان اگر تو اچھا کام کرے گا تو اس کی جزا میں 1000 نسل تک دوں گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اس کی سزا میں دوں گا 7 نسل تک. انجیل کی آیت کے حوالے سے تو میں بات نہیں کر سکتا، لیکن عرض خدمت آپ کو کروں. دیکھیں ہمارے کسی عمل کی تاثیر ہمارے ارد گرد مرتب ہونا یہ ایک الگ بحث ہے کہ میرے کسی عمل کی تاثیر مرتب ہو رہی ہو کسی، لیکن کسی کے اپنے اعمال میں، اس کے اپنے معاملات میں میری غلطی کو کنسیڈر کرنا یہ کاملاً ایک الگ بحث ہے. کاملاً الگ بحث. جیسے فرض کریں کہ میں اگر محنت کروں گا، فرض کریں، اور محنت کر کے میں کماؤں گا تو بالآخر میرے بچے کھائیں گے. جتنا میں کماؤں گا اس حساب سے، نہیں کماؤں گا تو کیا ہوگا؟ میرے بچے بھوکے رہیں گے. یہ ایک تاثیر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میرے کمانے کی وجہ سے میرے بچوں سے سوال کیا جائے یا ان کے لیے کوئی چیز عدالت کے اعتبار سے کنسیڈر کی جائے، ایسا نہیں ہے. یہ دو الگ الگ کانسیپٹ ہیں. ایک تاثیر ہوتی ہے، تاثیر جیسے میں نے آپ کو ایک سمپل سے وہ اعمال خیر اور اعمال بد کے یہ الگ بحث ہے. ظاہری طور پر مادی عوامل میں بھی آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. ماں باپ مثلا اگر اچھا کام کرتے ہیں، انوائرمنٹ اچھا پرووائڈ کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے تو اس کے آثار ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو اس کے بھی آثار ہیں. لیکن جو بھی ہے، مثلا فرض کریں ہم اس کو یوں کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ کوئی ماں باپ ہے، وہ غلطی کرتا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں لاپرواہی کرتا ہے، وہ بچے پڑھ نہیں پاتے. اب آیا یہ ماں باپ کی غلطی کا نتیجہ ہے جو بچے بھگت رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے لیے بھی اس انوائرمنٹ کے باوجود جو اس کو مہیا ہو گیا، اس کے لیے اس کے حساب سے اس نے کوئی نتیجہ رکھا ہوا ہے. یہ بحث ہے ساری. میں نے کنسیڈر کر لیا یہ بات کہ اگر میں نے اپنے بیٹے کو نہیں پڑھایا اور یہ نہیں پڑھ سکا تو میری غلطی کی سزا یہ بھگت رہا ہے. یہ میں نے کنسیڈر کیا ہے. یہ اس وقت کنسیڈریشن ہوگی ظلم کے اعتبار سے کہ جب میں یہ فیصلہ کر لوں کہ جو یہ چیز ہے بس یہی سب کچھ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس شخص نے غلطی کر کے اس کو یہاں پہنچا دیا تو اب وہ اسی کو اس مقام کے سے آگے اس کے لیے چیزوں کو کنسیڈر کرتا ہے. لہٰذا یہ بحث ہے. ہم نے اس کو اور بھی جگہوں پہ ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے سب کے ذہن میں آتا ہے بھائی میں نے کیا تیر مارا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سید گھرانے میں پیدا کر دے، مومن گھرانے میں پیدا کر دے، ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دے جو مجھے دین کی طرف راغب کریں اور مومن بنائیں. میرا کیا کمال تھا؟ کوئی کمال نہیں. اس بیچارے کا کیا کمال ہے جو کسی غریب، کسی بھنگی کے گھر میں اور جو کافر ہے اس کے گھر میں پیدا ہو گیا؟ کوئی غلطی اس کی نہیں ہے غلطی. اب یہ ظلم کہاں ہوگا؟ ظلم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہی سوال اور کنسیڈریشن رکھے جو مجھ سے کرے، اور یہ بھی ظلم ہوگا کہ جو اس سے کنسیڈریشن رکھے وہ مجھ سے رکھے نہیں. ہر کوئی اپنے دائرے کے اعتبار سے. لہذا میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں. دو طرح کی ریس ہوتی ہے، ایک اسٹریٹ لائن ریس ہوتی ہے اور ایک دائرے میں ہوتی ہے. جو اسٹریٹ لائن ریس ہوتی ہے اس میں سارے کانٹیسٹنٹس کو ایک ہی ساتھ ایک ہی لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے. لیکن جہاں دائرے میں ریس ہوتی ہے وہاں پر جو کانٹیسٹنٹس ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اب اگر کسی کو دائرے کی میتھمیٹکس کے حوالے سے پرابلم نہ پتا ہو کہ چھوٹے دائرے کا ریڈیس اور سرکمفرنس کم ہوتا ہے، بڑے کا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ تو ان کو آگے پیچھے کھڑے ہوئے دیکھ کر کہے گا بھائی یہ تو ظلم ہے. وہ جو آگے کھڑا ہوا ہے وہ جلدی پہنچ جائے گا، جو پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ دیر میں پہنچے گا. وہ بھائی ظلم نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ سرکل کا سرکمفرنس ان کے لیے ضروری. اگر آپ ان کا سرکمفرنس برابر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کو آگے پیچھے کھڑا کرنا پڑے گا. یہ جو دنیا کے اندر سارا ان ایوننس نظر آ رہا ہے یہ ہماری اور آپ کی کنسنٹریشن ہے. لیکن جب خدا اپنے معاملات میں کرے، جس کا دائرہ اللہ نے چھوٹا رکھا ہوا ہے اس کے معاملات بھی آسان ہیں. جس کے دائرے، اسی لیے میں بہت تاکید سے کہتا ہوں ہم مومنین کو خاص طور پر اپنے معاملات کو بڑی شدت سے کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. ہم خدا کو جواب نہیں دے سکیں گے،
ہمارے لیے بہت سخت ہے. اس کے مقابلے پر وہ آدمی جو زندگی کے کسی آخری مرحلے میں بھی خدا کو بہت ہی ضعیف طریقے سے بھی درک کر لے, ہو سکتا ہے وہ جنت میں پہنچ جائے, کیونکہ اس کے لیے خدا تک پہنچنا مشکل تھا. لیکن میں جس کے گھر میں بچپن سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دین سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے, مجھ سے جب خدا سوال کرے گا میں دے سکوں گا جواب, ہوگا میرے پاس جواب. ہم تو صرف نااہلی دیکھ رہے ہیں اور صرف پٹائی نظر آتی ہے آگے, ورنہ تو واقعاً یعنی ہم سب کو بہت توجہ کی ضرورت ہے, ہم آسانی سے نہیں چھوٹ سکتے. لہذا وہ عدالت کا کانسیپٹ میں نے اسی لیے آپ کو بار بار کہا, آپ پیچھے توحید اپنی کلیئر کریں گے, آگے کے معاملات آپ کے لیے خود بخود سالو ہونا شروع ہو جائیں گے.